اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر سماعت کیجیے۔ بہت مشہور صحابی ہیں، کئی اعزازات کے تمغے ان کے سینے پر سجے ہیں۔ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، غزوہ احد میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہیں، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہنے والوں میں سے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس کے اہم ارکان میں سے ہیں۔ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی، تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد ابن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھائی چارے کا اتنا پاس کیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلصانہ پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو، میں مدینہ کا مالدار ترین آدمی ہوں، آج سے میرا آدھا مال تمہارا، آدھا میرا۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے کے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید برکتیں نازل فرمائے، میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا، مجھے تو بس آپ بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ بازار جا کر انہوں نے کچھ خرید و فروخت کی، رات کو کچھ پنیر اور تھوڑا سا گھی منافع میں کما لائے۔ اللہ پاک نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالی، جلد ہی اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک دن جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران لگا رکھا تھا، چونکہ عرب میں زعفران دولہا کو لگایا جاتا تھا، اس لیے آپ نے پوچھا کیا کرائے ہو؟ عرض کی آقا شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، پوچھا مہر کتنا مقرر کیا؟ عرض کی آقا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بھئی اب ولیمہ ضرور کرنا، خواہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔ پھر ان کی تجارت میں روز بروز ترقی ہوتی گئی، تھوڑی ہی مدت کے اندر ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا چاندی برآمد ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی کا تاریک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، جبکہ فقیر کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوگا، وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا عبد الرحمن دیکھو تم اغنیاء میں سے ہو، اس لیے جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوگے، اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تاکہ تمہارے قدم پل صراط پر رواں ہو جائیں۔ آقا کیا بھیجوں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ آقا سارے کا سارا؟ فرمایا ہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے ارادے سے چل پڑے۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، مانگنے والوں کو دیتے رہیں، اہل و عیال پر خرچ کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور جود و عطا کا بازار گرم کر دیا۔ ایک دفعہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، 500 جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ اہل مدینہ اتنا بڑا کاروان تجارت دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 500 جانور، بھی 500 جانور۔ مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت اس سے ہوئی کہ جب اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا ہیا وما علیہا صدقۃ، کہ بھئی بار برداری کے یہ سارے جانور ما اس سامان کے جو ان کے اوپر ہے اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ ان کی زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوئی اور انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیں۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا حصہ لے کر گیا تو انہوں نے پوچھا کس نے بھیجی ہے؟ میں نے جواب دیا عبد الرحمن بن عوف نے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا صابرین میں شمار ہوگا۔ پھر بھیجنے والے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے بھی یہی دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 30,000، جی ہاں 30,000 غلام گھرانوں کو، 30,000 غلاموں کو نہیں
بلکہ 30,000 غلام گھرانوں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب نہ جانے ہر گھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جو آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے وہیں وضو فرمایا۔ جب ہم واپس پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع کر دوں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا اور خود جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے ایک رکعت ہم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعد اپنی باقی نماز مکمل کی۔ جس امام کے پیچھے امام المرسلین نماز پڑھیں ان کی امامت کا کیا کہنا۔ انتخاب خلیفہ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں خود تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، البتہ اگر آپ حضرات پسند کریں تو میں باقی ماندہ افراد میں سے جس کو مناسب سمجھوں گا منتخب کر لوں گا۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ بھئی آپ کی پسند پر صاد کرنے والا پہلا شخص میں ہوں گا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آپ کو فرما رہے تھے کہ تم آسمان والوں کے ہاں بھی امین ہو اور زمین والوں کے نزدیک بھی امین ہو۔ 32 ہجری میں بعمر 75 سال ان کا وصال ہوا۔ عمر بھر راہ خدا میں مال لٹانے والے اس فیاض صحابی نے مرتے وقت بھی وصیت کی تھی کہ میرے ترکہ میں سے 50,000 اشرفیاں فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جائیں۔ اتنا کچھ بانٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈلا بچ گیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے ورثاء کے علاوہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 80,000 اشرفی کے برابر سونا آیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 3,000 بکریاں اور 100 گھوڑے بھی آپ نے ورثہ میں چھوڑے۔ اللہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو بالکل تہی دامن تھے اور مختصر عرصے میں ہی ان کے تمول کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے متروک سونے کو تولنے کی بجائے کلہاڑیوں اور تیسیوں سے کاٹ کر تقسیم کرنا پڑا اور روایات کے مطابق کاٹنے اور توڑنے والے تھک کر چور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہم سب کو بھی رزق حلال، وسیع، آسان، برکتوں والا عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔